فرنٹ لائن ورکرز جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا، زیادہ مریض ہاسپٹلز میں جائیں گے، اور جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز. تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ کر رہا ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی. تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے. تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومینا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے. کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی طرح ہی کر دیتے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملکی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کے، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جو جمع نہ ہو. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the وائرس. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب دوسری چیز آ جائے، وہ کیسے کرنا ہے. میں اب اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے ہیں اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان مشکل سے ہم نے $8 ارب کا سٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے اس لاک ڈاؤن سے، جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان نے $1,000
1000 ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں, جو ورکرز ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے, یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے, 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے, محنت کش لیبرز, جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں, کام کرنے والے ہیں, جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں, یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا, ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے, ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں, جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی, تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں, اہم ہوتی ہیں اور اس کی واضح اثر ہمیں نظر آتا ہے. اب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کو جس طرح ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا, اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. ماسک پہنے ہوئے لوگ باہر بازار میں اگر آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ کل ہیلتھ منسٹری نے بائی دی وے اس کے اوپر ڈائریکٹو بھی ایشو کر دیا ہے. پہلے وہ ایک گائیڈنس تھی, اب وہ بازار میں اگر آپ جائیں, ایئرپورٹ میں جائیں, اس قسم کے ایک ہجوم والی جگہ میں جائیں تو ماسک پہننا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے. تو اس قسم کے پیغامات, مسافہ نہیں کرنا, گلے نہیں ملنا, اور وہ نظر آتا ہے. تو بڑا آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا کہ بڑے مؤثر طریقے سے پیغام پہنچا ہے. لیکن پہلے دن سے جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اور جو ہماری پالیسی کا آپ کہہ لیں کارنر سٹون ہے, وہ ہے کہ توازن ہم نے رکھنا ہے. ہم نے جو لوگ اس مشکل وقت کے اندر ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے میرے جیسے لوگوں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس, ہم لوگوں جیسے, ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, تو اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت آپ ایک اہم قوم کے لیے ایک خدمت کر رہے ہیں کہ مستقل ان کو آگاہی ہوتی ہے کتنے کیسز ہو گئے, کتنے اموات ہو گئیں, کس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے, ہسپتالوں کے کیا حالات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں تاکہ ہم سب کے ذہن میں پوری تصویر ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے بھی کر سکیں اور فیصلے سمجھ بھی سکیں کہ وہ کیوں کیے جا رہے ہیں, وہ لوگ جن کا نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے نہ جن کی آواز سنائی دیتی ہے, وہ غریب, وہ جس مشکل کے اندر ہے, جو لاک ڈاؤن سے اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں, وہ بھی اگر آپ عوام تک پہنچائیں گے تو وہ بھی ایک قوم کی خدمت ہوگی, تاکہ ہمارے سامنے ایک پوری تصویر سامنے آ جائے کہ کیا حالات ہیں اور کیوں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ میں قوم کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے خاص طور پر, اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہی کرم کیا ہے. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ صرف اسی وقت ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل کرتا ہے.
لیکن ہم لوگ جو ہیں جو ہمارے اختیار کے اندر ہے وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ بند رکھنا جو ہے ملک کو وہ ناممکن ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم صرف ملک کھول رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹیسٹ تشخیص کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے. میں ابھی بھی اس سے مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہوں, لیکن 26 گنا بلکہ 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے مارچ کے وسط میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آج جتنے ہو رہے ہیں. 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بھی مزید کرنا ہے. لیبارٹریز 2 تھیں صرف, آج 70 کام کر رہی ہیں جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے NDMA نے بہت کام کیا ہے. سرجیکل ماسک, N95 ماسک, وینٹیلیٹرز اور جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے اس کی سپلائی ارینج کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی. شروع میں کچھ مشکلات آ رہی تھیں, صوبائی حکومت تک جا رہا تھا سامان لیکن وہ ہسپتال نہیں پہنچ رہا تھا, پھر ہسپتال ڈائریکٹ دینا شروع کیا. اس کے بعد یہ مشکل نظر آنی شروع ہوئی کہ ہسپتال میں ہے لیکن ڈاکٹرز کو نہیں مل رہا یا میڈیکل سٹاف کو نہیں مل رہا. ڈاکٹر ظفر مرزا اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے. وہ پہلو جو ہے اس کو بھی ہم سٹرینتھن کرتے چلے گئے, اور آج جیسے وزیر اعظم نے کہا آج ہم نے بڑا تفصیلی صبح جائزہ لیا اور الحمدللہ جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے, جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, ہم اگلے 6 ہفتے کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال نہیں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ ہمارے ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ ہمیں مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے یا اتنا دباؤ ان کے اوپر آئے کہ جو ہمارے ہسپتال پھر اس کے مقابلہ نہ کر سکیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے, اور اس کی شرط وہ ہے جو وزیر اعظم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے وہ احتیاطی تدابیر جو آپ کو ڈاکٹر صاحبان نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں. اور خصوصی طور پہ بہت سارے کاروباری لوگوں نے ہم سے درخواست کی, اور وہ ہمیشہ ہمیں بار بار کہتے بھی تھے کہ آپ ہمیں موقع دیں, ہم پوری انتظام کے ساتھ اور SOPs ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان پہ عمل ہوگا. اور جب آسانی پیدا کی گئی ہے, مجھے پتا ہے کہ شروع میں 2-3 دن خبریں آئیں, سب سے زیادہ ہجوم والے علاقے بھی دکھائے گئے اور ایسے ہم نے مناظر دیکھے جو صحت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے دن بدن بہتری بھی آتی جا رہی ہے, اور کئی ایسے کاروبار ایسے ہیں جہاں پر بڑے اچھے طریقے سے بڑے منظم طریقے سے جو گاہک وہاں پہ آ رہے ہیں, جو خریدار آ رہے ہیں, ان کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. تو یہ شرط ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتی رہے گی, اس کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو ٹیسٹنگ, ٹریکنگ, کوارنٹین کا جو سلسلہ بتایا تھا اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. آج سے کوئی 8-10 دن پہلے یہ نظام ہم نے اس کو کام کرنا شروع کیا تھا, اور آج سے 2-3 دن پہلے تک, آج تک کہ میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار, لیکن 2-3 دن پہلے تک پاکستان میں مختلف علاقوں میں 500 سے زائد ایسے مقامی ایکشنز تھے جہاں پہ لاک ڈاؤن کیا گیا, کہیں پر ایک گلی کو بند کیا گیا, کہیں پہ چند گلیوں کو بند کیا گیا, تاکہ بجائے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو بند کر دیا جائے, وہ ٹیکنالوجی میں نے اتوار کو اس کا مظاہرہ بھی آپ کو کروایا تھا, وہ لیٹسٹ ڈیٹا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لاک ان کرتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ کیسز آ رہے ہیں, پھر ہماری جو زمینی ٹیمز ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں اور تجزیہ کر کے پھر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. تو وہ کام بھی ہمارا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک اور نیا جو ہم نے پہلو اس کے اندر اضافہ جو ہوا ہے وہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے جس طریقے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور وزیر اعظم خاص طور پہ اس بات کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے, ان کے اوپر پولیس آپریشن نہیں کرنا, ڈنڈے نہیں برسانے, ان کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈالنا. اگر آپ ان تک پیغام پہنچا دیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے, تو وہ خود بخود سب سے مؤثر طریقہ ہی وہی ہے. تو اس کے لیے ملک میں جو کمیونٹی موبلائزیشن کی سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہیں, وہ تنظیمیں جو ان کا سب سے زیادہ زمین پہ رابطہ ہے, جو ہمارا رورل سپورٹ پروگرامز ہیں, اس کے پورے نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے ساتھ اب وہ تقریباً پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن کا کام, یعنی زمین پر جو مقامی کمیونٹیز ہیں ان تک پہنچنے کا کام شروع ہو گیا ہے, اور ہزاروں یونین کاؤنسلز ہیں جہاں تک یہ پیغام اب پہنچ رہا ہے. تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے
فیصلے بھی کرتی جا رہی ہے, کچھ مشکل فیصلے بھی ہیں, کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جس میں تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن یہ سب بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. دنیا کے بہترین ذہن جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, چاہے وہ ایپیڈیمولوجسٹ ہوں, وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ہوں, ان سب کی مدد اس لیے کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کی حکومت سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ سچ بول رہی ہے. جو بھی حقیقت سامنے آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاں پہ وہ ہمارے اندازے جو ہیں وہ درست ثابت نہ ہو رہے ہوں, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کرم کیا, ایسی صورتحال نہیں آئی, نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں, ہم بھی جاری رکھیں گے, محنت بھی جاری رہے گی. شکریہ اسد. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ صرف ایک اوور ویو دے دیں کہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں ہیلتھ وائز, اور پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ویسے چیلنجز تھے اور بیماریوں کے, تو آپ پلیز لوگوں کو بتائیں. شکریہ خان صاحب. میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں موجود ہیں, بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں, اور وہ کرونا کے ساتھ ساتھ اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کی کیا پوزیشن ہے, اور جو ہمارے صحت کے نظام پہ جو اثر ہے کرونا کی وجہ سے اور کرونا کے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے, وہ کیا ہے اور اس کی کیا صورت ہے اور اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹیوبرکلوسس ایک بیماری ہے جو دنیا بھر میں ہے, لیکن آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا کے جو 5 ایسے ملک ہیں جہاں ٹیوبرکلوسس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے, وہ ان میں پاکستان شامل ہے. ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے دیگر ملک بھی زیادہ تر ایسے ہی ہیں جن میں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے, جو ہماری صورتحال میں ہے. اچھا, ایک انالیسس کیا گیا ہے, ایک ماڈلنگ, آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا ماڈلنگ کا, اور یہ ایپیڈیمیولوجی اور بیماری اور کرونا کے حوالے سے ماڈلنگ بہت ہوتی رہی, لیکن ایک ماڈلنگ کی گئی اور انہی بڑے مستند اور زبردست اداروں سے, جس میں امپیریل کالج اور جانز ہاپکنز شامل ہیں, ایک ادارہ ہے اسٹاپ ٹی بی, ان کا ایک ماڈلنگ اور انالیسس سامنے آیا ہے, جس میں ان کے اندازے کے مطابق 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کا جو اثر ہے دنیا بھر میں, اس سے اگلے 5 سالوں میں تقریباً 63 لاکھ لوگ جو ہیں اضافی ان میں ٹیوبرکلوسس ڈیولپ ہوگی, اور ان کا اندازہ ہے کہ ان میں سے 14 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوگی, اور یہ اضافی نمبر ہے, یعنی یہ جو موجودہ ٹی بی کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ہے, اوور اینڈ ابو ہے. تو جیسے میں نے ذکر کیا, چونکہ پاکستان ایک ہائی برڈن کنٹری ہے ٹی بی کے لیے, یعنی ہمارے ہاں بہت کیسز ہیں, تو اس طرح کا اثر ہمارے اوپر بہت آ سکتا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان لاک ڈاؤنز کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤنز کی وجہ سے, جو گلوبل ٹی بی کا رسپانس ہے, ہیلتھ سسٹم ہے, جو بھی اس میں پروگرس کی گئی تھی, اس میں 5 سے 8 سال ہم پیچھے جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے, اور دیکھنا ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیگر جو مسائل ہیں, اور جو ہمارے لیے بڑے ضروری اور اہم مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں, ان کا ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ حفاظتی ٹیکوں کا ایک پروگرام ہے, اور وہ ہمارے لیے, ساری دنیا کے لیے ضروری ہے, لیکن ایک ترقی پذیر ملک کے لیے تو وہ اور بھی اہمیت رکھتا ہے, چونکہ ہمارے بچے اور ہمارے مریض جو ہیں وہ ولنریبل ہیں, ان کو یہ بیماریاں لگتی ہیں اور لگ سکتی ہیں, اور بہت ساری یہ جو انفیکشنز والی معاملات ہیں, انفیکشس ڈیزیزز ہیں, اس کا برڈن ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں پہ ہوتا ہے. خان صاحب نے ذکر کیا کہ 2 پولیو کی کیمپینز اس سال ہم آلریڈی مس کر چکے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 2 پولیو کے امیونائزیشن سائیکل مس ہوں گے تو اس سے کیا اثرات آ سکتے ہیں پولیو پر, پولیو کے کیسز پر, اور ان سے جو اموات اور باقی جو بچے اس کی وجہ سے اپاہج ہوں گے. ایک اور تخمینہ لگایا گیا ہے, 23 مارچ سے لے کے 2 مئی تک ایک صوبے کے اوپر یہ انالیسس ہے کہ جو اس میں امیونائزیشن کے وزٹس ہیں اس میں 55% کمی آئی ہے. یہ تقریباً آدھے سے بھی کم لوگ گئے ہیں, یا وہ وزٹس جو ہیں جہاں بچوں کو یہ ٹیکے لگنے تھے یا حفاظتی اقدامات ہونے تھے, ان میں کمی آئی ہے. اور اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس 1 مہینے کے دوران ہر سال ہر روز تقریباً 9000 بچے اپنی امیونائزیشن مس کر رہے تھے. آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ حفاظتی ٹیکوں کا نہ لگنا بعد میں کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے اثرات فوراً نظر نہیں آتے سامنے, اور یہ بچے ظاہر بے آواز ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے.
پھر ہم میٹرنل اور چائلڈ مورٹیلٹی کا ذکر کرتے ہیں، اور اکثر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہماری یہ فگر جو ہیں پاکستان کی بہت سے دیگر ملکوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اور ایک اور تخمینہ ہے، یہ بھی انالیسس ہے، اور اس کے مطابق جو سب سے ہلکا آسان ترین لاک ڈاؤن ہے اس کا بھی جو اثر ہے پر منتھ، اس میں 3,800 سے زیادہ اموات بچوں کی ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہیں، اور اگر اس کا ایک مڈل والا یعنی گریڈ 2 ذرا سختی والا جو ہے اس میں جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 6,500 اموات کا ہے، اور اگر بہت سیویئر قسم کا لاک ڈاؤن ہو تو اس میں جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 15,900 پر منتھ۔ تو یہ بہت بڑی فگرز ہیں، اور ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑی دلیری سے کر رہے ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنجز موجود ہیں، اور ہم کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی ایک فرنٹ پہ بھی ہاریں۔ تو کرونا کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا، اس کے کیسز ہر روز ہم ان پہ نظر رکھتے ہیں، ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور اس وقت جو پچھلے 24 گھنٹے کی جو خبر تھی اس میں جو آئی سی یوز میں مریض تھے 183 سے 183، اور وینٹیلیٹرز پہ بھی 130 لوگ موجود تھے۔ جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود ہماری جو ہیلتھ کیپیسٹی ہے وہ اس سے خاصی زیادہ ہے، اور امید ہے کہ یہ ابھی کسی صورت بھی اگلے چند ہفتوں میں تو باہر کیف اس کا کوئی اوور ویلم ہونے کا یا بھرنے کا چانس نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ میں ظاہر ہے پھر جیسے خان صاحب نے اپنے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ان سے اپیل کیا، میں خاص ڈاکٹر ظفر مرزا ان سے اضافی طور پہ مخاطب ہو گئے اور ان کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بتائیں گے۔ شکریہ۔ جی شکریہ فیصل۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں، دنیا اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت وہ فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہے۔ جتنی بھی ہم آپ کو یہ ایشورٹی دلوا سکیں کہ اس میں گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو میں صرف جو ہماری تیاریاں یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا، کہ جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملک کا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، جو کیپیسٹی بڑھائی، جو ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی یہ پہلے تھی نہیں، پھر جو آئی سی یو اس کی کیپیسٹی بڑھائی، اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے، تو میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر مرزا آپ ذرا پلیز اس کی ڈیٹیلز دیں۔ وزیر اعظم صاحب، ابھی جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آپ کو بتا رہے تھے، میں اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ کو داد و شمار دیے کہ کس طرح کرونا پہ ہم نے جو توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، تو اسی دوران جو دوسری بیماریوں کا پھیلاؤ ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کے داد و شمار بڑے خوفناک ہیں۔ میں صرف اس میں یہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ بیماریاں بھی اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے۔ تو جب ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ہوں گے، تو یہ جو بیماریوں کا پھیلاؤ ہے یہ بھی غریبوں کے اوپر زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کہا جی کہ ہماری حکومت کی بہت جس چیز کی ہمیں تشویش رہی ہے شروع سے، وہ یہ تھی کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ، یہ ہماری ترجیحات میں اول درجے کے اوپر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یقیناً ہماری صوبائی حکومتیں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہیں، اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جس طرح اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اب ایک ایسے نظام کو تشکیل کیا ہے کہ جس کے تحت جو پی پی ایز ہیں یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ براہ راست 400 سے زیادہ ہسپتالوں کے اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ ان ہسپتالوں کے اندر جب یہ پی پی ایز پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دستیاب تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو انہیں استعمال کرنا چاہیے ان کو کئی دفعہ یہ دستیاب نہیں ہوتے، اور جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ پہنے پھرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس چیز کی سمجھ لگی کہ اس کے ریشنل یوز یا اس کے مناسب استعمال کی ترویج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا قومی سطح پہ
تمام، یہ میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ تمام صوبائی وزیر صحت جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ تمام آن بورڈ ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس کے اوپر آن بورڈ ہے, پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اس کے اوپر آن بورڈ ہے. تو ہم سب لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جس کا ہم نے نام رکھا ہے وی کیئر, یعنی ہمیں آپ کی فکر ہے, ہمیں آپ کا خیال ہے. اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کا ہم نے بندوبست کیا ہے, جو ایک مختصر سی ٹریننگ ہوگی لیکن وہ آپ کو سائنسی بنیادوں کے اوپر یہ بتائے گی کہ کن لوگوں کو, کن ہیلتھ ورکرز کو کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ استعمال کرنا چاہیے, کس کو N95 پہننا چاہیے اور کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے, کس کو گاگلز پہننے چاہیے, کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ پاکستان کی 5 صف اول کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے. تمام صوبوں میں وہ اس کو کوارڈینیٹ کریں گے اور انشاءاللہ 4 ہفتوں میں پہلا مرحلہ جو ہے اس ٹریننگ کا وہ ہم مکمل کریں گے. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ احساس تحفظ بھی پیدا ہوگا اور جو ہماری سپلائی ہے پی ایز کی اس کا بھی بہتر استعمال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی توجہ ہے اس وقت